چین نے تائیوان کے گرد جو جنگی مشقیں شروع کی ہیں وہ محض فوجی مظاہرہ نہیں بلکہ ایک مضبوط پیغام ہے جس کا مقصد پوری دنیا کو چونکا دینا ہے۔ آج ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ مشقیں پہلے سے کیوں مختلف ہیں، ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ان کے عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ چین نے جسٹس مشن 2025 کے نام سے دسمبر 2025 کے آخر میں تائیوان کے گرد 2 روز تک چلنے والی جنگی مشقوں کا آغاز کیا ہے، جو اب تک کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ خطرناک فوجی ایکٹیویٹی ہے، جس میں زمینی، سمندری، فضائی، راکٹ اور جدید ہتھیاروں کو استعمال کیا گیا۔ ان مشقوں میں چینی پیپلز لبریشن آرمی نے ہائی پرفارمنس لڑاکا طیاروں، تباہ کن راکٹوں، جنگی بحری جہازوں، ڈرونز اور دیگر جدید سسٹمز کو شامل کیا اور تائیوان کی اہم بندرگاہوں کو مکمل طور پر گھیرے میں لینے کی مشق کی گئی۔ یہ مشقیں اس لحاظ سے پہلے سے بہت مختلف ہیں کیونکہ اس بار نہ صرف روایتی فضائی مظاہرے ہوئے بلکہ چین نے کھلے عام بلاکیڈ یعنی مکمل محاصرے کی فضا پیدا کی، جس کا مطلب ہے کہ اگر کسی حقیقی جنگ کی صورتحال پیش آئے تو چین تائیوان کے اہم تجارتی اور اقتصادی راستوں کو بند کر کے اس کے وسائل تک رسائی روک سکے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان مشقوں میں ایسے علاقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جو پہلے کبھی مشقوں میں استعمال نہیں ہوئے تھے، اور کچھ مشقیں تو تائیوان سے صرف 22 کلومیٹر کے فاصلے پر کی گئیں، جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مشقیں صرف اس وجہ سے نہیں ہوئیں کہ فوجی استعداد بڑھائی جائے بلکہ واضح طور پر ایک سیاسی پیغام بھی تھا، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے تائیوان کو ریکارڈ $11.1 بلین کا اسلحہ بیچنے کے فیصلے کے فوراً بعد چین نے مشقوں کو ایک سخت انتباہ قرار دیا کہ وہ تائیوان کی خود مختاری کے خلاف کسی بھی باہر سے مداخلت کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے تائیوان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی تو وہ سخت رد عمل دے گا۔ اسی دوران رپورٹس میں بتایا گیا کہ چینی فورسز نے لائیو فائرنگ بھی کی اور راکٹوں کو سمندر میں داغا، جس سے مقامی ہوائی حملوں اور سمندری تجارت پر بھی اثرات مرتب ہوئے۔ تائیوان کی حکومت نے ان مشقوں کو علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا اور کہا کہ ایسے اقدامات سے نہ صرف فوجی خطرات بڑھتے ہیں بلکہ عالمی تجارتی راستے، ہوائی اور سمندری نقل و حمل بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ عالمی مبصرین کے مطابق اس بار کی مشقوں میں اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل کی صلاحیت ظاہر کی گئی، جس کا مقصد ہے کہ اگر مستقبل میں چین حقیقت میں تائیوان پر حملہ کرنا چاہے تو وہ امریکی یا دیگر اتحادی افواج کو قریب آنے سے روک سکے۔ چین کا کہنا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، لیکن ساؤتھ چائنا سی کی کشیدگی اور جاپان سمیت خطے کے دیگر ممالک نے بھی تشویش ظاہر کی ہے کہ ایسے اقدامات علاقائی خطرات کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ مشقیں صرف 5 یا 6 دن کی فوجی سرگرمی نہیں ہے بلکہ ایک طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد چین کی فوجی طاقت، اس کی اقتصادی صلاحیت اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو بڑھانا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اگر حالات یوں ہی چلے تو اگلے چند برسوں میں یہ کشیدگی حقیقت میں کسی بڑے بحران یا تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ آگے بڑھ کر جنگ کی شکل اختیار کر لے گا یا امن قائم رہے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فیصلہ نہ صرف چین اور تائیوان کے درمیان ہوگا بلکہ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور دیگر عالمی طاقتیں بھی اس میں کردار ادا کریں گی۔ عالمی سیاست کے ماہرین کہتے ہیں کہ چین کی اس بار کی مشقوں نے صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ایک بڑی حکمت عملی کا آغاز کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں چین تائیوان کشیدگی کے ممکنہ عالمی نتائج، امریکہ اور چین تعلقات اور اس جنگی منظرنامے کے معاشی اثرات پر بھی مکمل تجزیہ لائیں تو ابھی لائک کریں، ویڈیو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ خصوصی رپورٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔